بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مضمون اردو برائے جماعت ہشتم۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نظم حمد کی بلند خوانی کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم حمد کے شاعر الطاف حسین حالی کا تنقیدی جائزہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نظم حمد کے پہلے 5 اشعار کی تشریح، معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے ہم نظم کا مطلب جان لیتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہے پرونا، جیسے لڑی میں موتی پرونا۔ ایسی صنف سخن جس میں مسلسل کسی ایک واقعے یا قصے کو تسلسل کے ساتھ اشعار کی شکل میں بیان کیا جائے، نظم کہلاتی ہے۔ موضوعاتی لحاظ سے نظم کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں حمد، نعت، مرثیہ، قصیدہ وغیرہ شامل ہیں۔ جی، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا لغوی مطلب ہے تعریف کرنا۔ اصطلاحی مطلب دیکھیں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، حمد کہلاتی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے حمد موجود ہے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 100 کھولیں اور مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جائیں۔ پہلا شعر شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ قبضہ حکمرانی، حمد سرا حمد بیان کرنے والا۔ مفہوم دیکھ لیں۔ دلوں پر اس سے زیادہ تیری حکمرانی اور کیا ہوگی کہ میرے جیسا ایک نافرمان بندہ بھی تیری تعریف بیان کر رہا ہے۔ الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور بزرگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو بڑی عظمت اور دانائی والا ہے۔ تو یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق فرمائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اے اللہ، تو ہی سب کے دلوں پر قابض ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ایک فاسق، گناہ گار اور نافرمان بندہ بھی تیری ہی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت اور اطاعت کے لائق ہے۔ چنانچہ سب انسان کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دنیا کی تمام نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ 2 دیکھ لیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ معنی دیکھ لیں۔ مقدم پہلا، کیوں کر کیسے۔ مفہوم دیکھ لیں۔ اے اللہ، اگرچہ ہم پر فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے تیرا حق ادا کریں، مگر ہم بندوں سے تیرا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ میں شاعر الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی ہمارا خالق، مالک اور رازق و مددگار ہے۔ ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیری نعمتیں اور رحمتیں بے حساب ہیں اور ہر مخلوق کے لیے مخصوص ہیں۔ تیرا نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، لیکن
اصل بات تو یہی ہے کہ ہم سے تیرا پورا پورا حق ادا نہیں ہوگا، ہم کس طرح تیرا حق ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگرچہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرتے، لیکن بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق پورا پورا ادا کر سکے۔ پھر میں شاعر فرماتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی بندگی میں لگے رہیں، لیکن ہم اس دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کا پورا پورا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہم وہ مقصد پورا کر سکیں۔ شعر نمبر 3، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ الفاظ معنی دیکھ لیں، محرم جاننے والا یا آشنا یا واقف، نا محرم نا واقف یا نا آشنا، یا پرانے زمانے میں یہاں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، شاعر اپنی شاعری میں خفیف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہاں کا مخفف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دنیا، بھید، راز۔ مفہوم دیکھ لیں، اے اللہ تجھے جاننے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں جیسے تجھے نہ جاننے والے، جس پر بھی تیرا راز کھلا وہ کسی سے بیان نہ کر سکا۔ یعنی شاعر کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری معرفت کا راز سمجھنے کے لیے واقف و ناواقف دونوں برابر ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی تیری ذات کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ اے اللہ تیری بزرگ اور برتر ذات انسانی فہم سے بالا تر ہے، انسانی عقل سے اس قدر ناقص اور محدود ہے کہ وہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرمایا ہے، اس کی عظمت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں، تو ظاہر ہے کہ جب اس کے مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اللہ کی ذات تک رسائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک محرم جو کہ تجھے جانتا ہے، جو تجھ پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نامحرم جو تجھے نہیں جانتا، جو تجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، دونوں تیری ذات کو مکمل طور پر جاننے سے قاصر ہیں، وہ تیری ذات تک مکمل طور پر رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 4، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ الفاظ معنی دیکھ لیں، جچتا نہیں اچھا نہ لگنا، کملی موٹی چادر، ٹھیک ہے، پرانی چادر یا موٹی چادر، مگن مصروف، گدا فقیر۔ مفہوم دیکھ لیں، اے اللہ تیرا یہ فقیر اپنی معمولی چادر میں بھی خوش نظر آتا ہے، اس کی نظروں میں شاہی لباس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ حکمران حکومت کر رہے ہیں اور بہترین بادشاہت کی مثال بھی قائم کر رہے ہیں، وہ اپنے وزیروں، امراء اور درباریوں سے خوش ہو کر انہیں انعام و اکرام سے نوازتے بھی ہیں، اور کبھی کبھی تو انہیں ایسا لباس عطا کرتے ہیں جو صرف بادشاہوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس کے بدلے وہ ہر وقت ان کی زبان پر تعریفی کلمات ہوتے ہیں۔ لیکن شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فطری خواہش نہیں رکھتا اور نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دنیاوی انعامات سے خوش ہو جاتے ہیں، میں تو فقیر اور درویش صرف لوگوں میں سے ہوں
جو اپنے عشق الہی میں اس قدر مست ہوتے ہیں کہ اپنے حال میں خوش رہتے ہیں۔ ان کی نظر میں دنیاوی مال و دولت اور شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ اکثر اپنے کندھے مبارک پر سیاہ چادر اوڑھا کرتے تھے، جبکہ اس وقت مسجد نبوی میں مال غنیمت کے انبار پڑے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خود تقسیم بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شاہانہ زندگی کو منتخب نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھ لیں۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ عظمت، بڑائی، بزرگی، بن بغیر، خیرہ و سرکش نافرمان باغی لوگ، ٹھیک ہے، مفہوم دیکھ لیں۔ تیری بڑائی کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں کہ نافرمان اور باغی لوگ بھی ہمیشہ تیری تعریف بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیری بزرگی اور بڑائی میں کوئی شک نہیں، تو صرف نیک لوگوں کا خالق و مالک نہیں بلکہ جو نافرمان اور سرکش ہیں وہ بھی تیری بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو مشکل کشا ذات ہے، اس لیے نافرمان بھی تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تیری بادشاہت ازل سے ابد تک ہے اور رہے گی۔ نمرود اور فرعون جیسے خدا کہلوانے والے حکمران کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے تھے۔ اس لیے ہر نیک و بد انسان تیری عظمت سے بسا اوقات مایوس ہو کر گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تیرا کرم سب کے لیے ہے اور تو اپنی رحمت سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور تیری ذات ہی انسان کی مشکلات کو دور کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہر کوئی مانتا ہے۔ جو نافرمان لوگ ہیں وہ بھی ہر دم اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی موقع پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ اس کا مراجعہ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔